کراچی کے 120 تھانوں کی پولیس، ہزاروں رینجرز اہلکار اور تمام ایجنسیاں ایک شخص کو تلاش کر رہی تھیں۔ بات جنرل مشرف سے لے کر واشنگٹن ڈی سی تک پہنچ چکی تھی۔ امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ تھا کہ یہ شخص بازیاب ہو۔ آرمی میڈیا میں اس کی گمشدگی کے بعد پاکستان کی ساکھ متاثر ہو رہی تھی، مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ کراچی کے حسن آباد میں ایک گھر کے سامنے ایک گاڑی رکی۔ یہ گھر ایک نرسری کے بیچ میں تھا۔ چاروں طرف گملوں اور کیاریوں میں مختلف پھول سجے ہوئے تھے۔ گاڑی سے 3 افراد اترے اور سیدھے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں کچھ لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مہمانوں کو ایک چھوٹے کمرے میں لے جایا جہاں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے پورے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز تلاش کر رہی تھی۔ اس نے نئے آنے والے افراد کو دیکھا اور سوچا کہ شاید اب اس کی رہائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن ان نئے آنے والوں نے کیمرہ نکالا اور اس کا انٹرویو شروع کر دیا۔ یہ شخص تھا ڈینیل پرل، وال اسٹریٹ جرنل کے فیلڈ رپورٹر، جس کی گمشدگی نے دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ انٹرویو کے بعد باقی افراد کمرے سے باہر گئے اور نماز ظہر ادا کی۔ پھر وہ 4 افراد دوبارہ داخل ہوئے۔ ایک شخص نے چاقو نکالا اور ڈینیل پرل کو قتل کر دیا، اور بعد میں اس کے جسم کے ساتھ وہی کیا گیا جو جمال خاشقجی کے ساتھ اب میں ہوا۔ یہ واقعہ مکمل ہونے کے بعد وہ لوگ خاموشی سے چلے گئے۔ شہر میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ڈینیل پرل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ڈینیل پرل پیدا ہوا 1963 میں امریکہ کے ایک یہودی خاندان میں۔ انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے فلسفے میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی، لیکن دوران تعلیم صحافت میں دلچسپی لینے لگے۔ ڈینیل پرل نے چھوٹے مقامی اخباروں سے صحافت کا آغاز کیا، پھر 1990 میں وال اسٹریٹ جرنل میں رپورٹر کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ ان کی تخصص مشرق وسطیٰ اور بین الاقوامی امور میں۔ 2000 میں ڈینیل اور ان کی اہلیہ مارین بھارت سے کراچی آئے۔ وہ پاکستان میں طالبان اور دیگر جہادی تنظیموں کی مالی معاونت اور ISI کے کردار پر تحقیق کر رہے تھے۔ احمد عمر سعید شیخ، یہ نام صرف ایک فرد کا نہیں، بلکہ ایک ایسی داستان کا عنوان ہے جس میں شدت پسندی، خفیہ ایجنسیاں، عالمی سیاست اور اندھی عقیدت سب کچھ شامل ہے۔ احمد عمر سعید شیخ کی پیدائش برطانیہ میں ہوئی۔ اس کے والدین پاکستانی نژاد تھے، خوشحال تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک کامیاب، مہذب اور تعلیم یافتہ انسان بنے۔ اسی لیے اسے برطانیہ کے بہترین تعلیمی اداروں میں داخل کروایا گیا۔ اس کے اساتذہ کے مطابق وہ ذہین، حاضر جواب اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 1990 کی دہائی کے آغاز میں، جب بوسنیا میں مسلمانوں پر مظالم کی خبریں دنیا بھر میں پھیل رہی تھیں، احمد عمر سعید شیخ نے پڑھائی چھوڑ دی اور بوسنیا جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود کو ایک مددگار سمجھتا تھا، لیکن حقیقت میں یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی سوچ آہستہ آہستہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہونے لگی۔ وہاں اس کا رابطہ ایسے افراد سے ہوا جو مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہیں سے اس کی ذہنی تشکیل شروع ہوئی۔ 1994 میں احمد عمر سعید شیخ بھارت پہنچا۔ وہاں اس نے غیر ملکی سیاحوں کے اغوا میں حصہ لیا۔ یہ ایک ناکام منصوبہ تھا۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار کر لیا، مقدمہ چلا اور اسے قید کی سزا سنا دی گئی۔ عام طور پر یہاں اس کہانی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں سے اصل کھیل شروع ہوا۔ 1999 میں انڈین ایئر لائنز کی پرواز IC 814 کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ ہائی جیکرز کا ایک ہی مطالبہ تھا، احمد عمر سعید شیخ سمیت چند قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ بھارت کو شدید دباؤ کا سامنا تھا۔ بالآخر حکومت نے جھکنا قبول کیا، اور یوں احمد عمر سعید شیخ جیل سے رہا ہو کر ایک بار پھر آزاد فضا میں سانس لینے لگا۔ یہ رہائی بعد میں بھارت، پاکستان اور امریکہ تینوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ رہائی کے بعد احمد عمر سعید شیخ پاکستان پہنچا۔ یہاں اس کے روابط غیر معمولی حد تک مضبوط ہو چکے تھے۔ تحقیقات کے مطابق اس کے روابط کالعدم تنظیموں سے تھے۔ وہ خفیہ طریقے سے فنڈز منتقل کرتا تھا۔ اس کے پاس غیر ملکی پاسپورٹس اور موبائل نیٹ ورکس تک رسائی تھی۔ جب ڈینیل پرل کراچی میں القاعدہ اور شدت پسند نیٹ ورکس پر تحقیق کر رہا تھا تو اسے ایک اہم انٹرویو کی پیشکش کی گئی۔ یہ پیشکش احمد عمر سعید شیخ کی جانب سے تھی۔ وہ خود کو مذہبی اسکالر سے متعارف کراتا، جعلی نام استعمال کرتا، محفوظ ملاقاتوں کا جھانسا دیتا۔ ڈینیل پرل ایک صحافی تھا۔ اس کا کام سوال پوچھنا تھا، اور وہ اسی سوال کی قیمت اپنی جان دے کر چکا۔ سرکاری موقف کے مطابق احمد عمر سعید شیخ ڈینیل پرل کے اغوا کا مرکزی منصوبہ ساز تھا۔ اس نے ملاقات طے کی، مقام منتخب کیا، اغواکاروں کو متحرک کیا، تاوان کے پیغامات ای میل کیے، لیکن قتل کے ویڈیو میں اس کا کردار براہ راست نظر نہیں آتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر آج تک سوال اٹھتے ہیں۔ ڈینیل پرل کا قتل صرف ایک انسان کا قتل نہیں تھا، یہ سچ، صحافت اور سوال پوچھنے کے حق کا قتل تھا۔ اور احمد عمر سعید شیخ شاید اس قتل کا چہرہ تھا، مگر پورا سچ آج بھی پردے میں ہے۔